17 رمضان المبارک کا وہ عظیم تاریخی دن ہے کہ جب اس کائنات نے دیکھا کہ ایک عجیب معرکہ، وہ بدر کا معرکہ کہ جس میں کائنات کی عقلیں حیران تھی کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت وہاں کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو مسلمان نہیں گئے تھے، اس کی ایک مثال قرآن مجید میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، تم نے ان سے جہاد اس وقت تک کرنا ہے جب تک یہ فتنے سے باز نہ آ جائیں یا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور باقی فقط اللہ کا دین رہ جائے۔ تو در حقیقت وہ 313 مسلمان جو بدر کے میدان میں اترے تھے، وہ ان کفار کی چدراہٹ، ان کی حکومت اور ان کا جو بنایا ہوا نظام تھا اس کو توڑنے کے لیے اترے تھے۔ دیکھیں نا آپ، اس جنگ میں تمام تر سرداران ان کے موجود تھے۔ ابو سفیان تھا، ابو لہب تھا، عتبہ، شیبہ، وہ جتنے بھی تھے، ان کی ایک چدراہٹ تھی، ایک نظام تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا تصور کرتے تھے۔ ان کے لوگ ان کے بنائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے تھے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم نے اس نظام کو توڑنا ہے، اس نظام کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے اور ایسا نظام قائم کرنا ہے وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کہ فقط اللہ کا دین رہ جائے، اطاعت اللہ کی ہو، حکم اللہ کا ہو، نظام اللہ کا ہو۔ یہ جو انسانی نظام ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ اور وہ اتنی عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے سب کچھ چھوڑا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دیکھیں نا، ایک بشریت انسانی ہونے کے اعتبار سے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم 313 ہیں، لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی کوئی نہیں اور سامنے 1000 کی فوج ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی بیس پہ مسلمانوں میں اتنا ولولہ تھا؟ در حقیقت وہ جس یونیورسٹی کے طالب علم تھے، وہ صفا کی یونیورسٹی جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں قائم کی، اس کی بنیادوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزیں رکھی تھی، ایک اخلاص تھا، دوسرا تقویٰ تھا۔ جس بیس پہ ان مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر فقط اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ یہ وہی مثال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر وہ کسی سے دشمنی کرنا چاہتا ہے تو اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا کہ جس کی بیس پہ کائنات نے ایک عجیب رنگ دکھایا کہ 313,000 کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ساز و سامان لڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ اے مسلمانوں، تمہاری جو منزل ہے، تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جو مقصد ہے، تمہارا جو مشن ہے، وہ اللہ رب العزت کی دین کی سرفرازی ہونی چاہیے۔ جب بندے کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں اس کو سرخرو فرما دیتا ہے۔